السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم افسانے کے اجزائے ترکیبی پر بات کریں گے، یعنی افسانہ جو ہے وہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ تو افسانہ جو ہے وہ 6 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ افسانے کے 6 اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے پلاٹ۔ پلاٹ کسے کہتے ہیں؟ پلاٹ جو کہانی کے اندر واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کی ترتیب کا نام پلاٹ ہے، کیونکہ افسانہ کہانی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، اور افسانہ کہتے بھی مختصر کہانی کو ہیں۔ تو اس لیے کہانی کے اندر واقعات کا ہونا بہت ضروری ہے، اور واقعات کے اندر واقعات کا مرتب ہونا یا ان کا ترتیب کے ساتھ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو پلاٹ کا مطلب یہ ہے کہ کہانی میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے کہ سادہ پلاٹ۔ اب سادہ پلاٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک آغاز ہوتا ہے، ایک اس کا درمیان ہوتا ہے، اور ایک اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ بالکل سادہ پلاٹ ہے۔ اور سادہ پلاٹ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی کہانی کا پلاٹ۔ اگر ایک افسانے میں تو خیر ایک ہی کہانی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم ناول کی بات کریں، ناول میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رائٹر 2-4 کہانیوں کو ملا کر ایک کہانی لکھ رہا ہوتا ہے، یا ایک ناول کے اندر 2 یا 3 مختلف کہانیاں وہ چلا رہا ہوتا ہے، 2-3 کرداروں کی کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا جو پلاٹ ہوتا ہے وہ ذرا مربوط قسم کا ہوتا ہے، اور وہ پیچیدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں 3-4 کرداروں کی 2-3 کرداروں کی کہانی وہ یک وقت چل رہی ہوتی ہے۔ افسانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ افسانے میں چونکہ کہانی بھی ایک ہوتی ہے، لہذا اس کا جو پلاٹ ہوتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک آغاز ہے، ایک اختتام ہے، درمیان ہے، کلائمیکس ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افسانے کے پلاٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے کردار یا کریکٹر۔ افسانے کا جو کردار ہوتا ہے، یا افسانے کے جتنے بھی کردار ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جامد ہوتے ہیں۔ جامد کردار کسے کہتے ہیں؟ جامد کردار وہ کردار ہوتے ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ چونکہ افسانہ ایک مختصر سی کہانی ہے نا، تو اب اس میں اگر ہیرو جو ہے وہ کسی کمی کا شکار ہے، مثال کے طور پر وہ احساس کمتری کا شکار ہے، تو ہیرو شروع سے لے کر آخر تک احساس کمتری کا شکار ہی رہے گا۔ اس کے اندر کوئی ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح اگر ایک حاسد کا کردار ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ حاسد ہے، وہ شروع سے آخر تک حاسد ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ناول میں ایسا نہیں ہوتا۔ ناول میں جو کردار ہوتے ہیں ان پر واقعات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان کے رویے مختلف ہو جاتے ہیں۔ چونکہ افسانے کے اندر ایک ہی کہانی ہوتی ہے، اور ایک ہی واقعہ ہوتا ہے دیکھا جائے تو، یا ایک واقعہ سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی پہلو اس میں ڈسکس ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں ہم کردار کے ایک پہلو کو ہی ڈسکس کر پاتے ہیں۔ ناول میں تو ہم کردار کے بہت سارے پہلوؤں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم افسانے کے اندر ایک پہلو کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے افسانے کے جو کردار ہوتے ہیں وہ جامد ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے اس کا، یا اگلا جو آپ جز کہہ لیں افسانے کا، وہ ہے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر بہت ضروری ہے، اور رائٹر کا نقطہ نظر افسانے کا حصہ ہوتا ہے۔ افسانہ نگار اپنا نقطہ نظر ضرور بیان کرتا ہے، چاہے وہ کسی کردار کی زبانی بیان کرے، یا چاہے وہ افسانہ یا کہانی کو کہیں روک کے تھوڑا سا اس کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنا پڑے، لیکن وہ نقطہ نظر ضرور بیان کرتا ہے۔ لیکن افسانے میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ رائٹر اپنا نقطہ نظر جو ہے نا وہ کسی کردار کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ ناول میں تو اس کے پاس کھلا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ ناول بہت طویل ہوتا ہے، آپ جتنا مرضی لمبا لکھ لیں، تو اس میں رائٹر پابند نہیں ہوتا کہ وہ
کردار کی زبان سے اپنے جو نظریات ہے، اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کرے، یا وہ کہانی کو روک دے اور 3-4 صفحوں پہ اپنا نقطہ نظر، اپنا فلسفہ پیش کرنے شروع کر دے اور پھر کہانی کو آگے ریزیوم کرے۔ تو ناول میں تو خیر ایک کھلی آزادی ہے، لیکن افسانے کے اندر جو ہے وہ نقطہ نظر جو بیان کیا جاتا ہے، چونکہ ایک پہلو کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ایک مختصر سی کہانی ہوتی ہے، اس لیے جو رائٹر ہوتا ہے وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ کسی نہ کسی کردار کی زبانی بڑے مختصر سے انداز میں بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی مکالمہ۔ مکالمہ یعنی کہ ڈائلاگ، دو کرداروں کے مابین جو گفتگو ہوتی ہے اس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ اور مکالمہ جو ہے یہ بھی افسانے کا حصہ ہے، لیکن افسانہ بغیر مکالمے کے بھی ہو سکتا ہے، بغیر مکالمے کے بھی آپ افسانہ لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں آپ مکالمے ایڈ کریں، مکالمے شامل کریں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ہے جی آغاز اور اختتام۔ افسانے کا آغاز کیسا ہوتا ہے؟ افسانے کا آغاز کسی نہ کسی ڈائلاگ سے ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس نے جب مجھے دیکھا تو میں شرما گیا۔ اب یہ ایک یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، سوری یہ جو ہے اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ تو نہیں ہے، لیکن یہ کیفیت ہے، کسی کیفیت سے ہم وہ آغاز کر سکتے ہیں، کسی ڈائلاگ سے کہ تم میرے بارے میں یہ سوچتے ہو، اب یہ ڈائلاگ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ حمزہ نے اختر سے کہا تو پتہ چل گیا کہ یہ ڈائلاگ سے شروع ہو رہا ہے۔ تو ڈائلاگ سے بھی شروع ہو سکتا ہے، کسی کیفیت سے بھی شروع ہو سکتا ہے۔ آغاز بہت امپورٹنٹ ہے افسانے کا۔ آغاز ایسا ہونا چاہیے کہ جو پڑھے وہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد اختتام۔ افسانوں کا اختتام زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ افسانے کا اختتام کیا ہے، وہ قاری کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ افسانے کا اختتام کیا ہوا ہوگا، یا کیا یعنی کہ وہ رائٹر لکھتا اس طریقے سے ہے کہ وہ واضح نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ایک کیس ہے اور ایک پارٹی وہ کیس افسانے کے اندر وہ کیس جیت جاتی ہے، اب رائٹر اس کو اس طرح نہیں لکھے گا کہ وہ جیت گیا، نہیں، وہ اس نے لکھنا اس طریقے سے ہے، یا کوئی دلیل ایسی کرے گا یا کوئی بات اس طرح وہ ایسی جگہ پہ جا کے ختم کرے گا کہ قاری اندازہ لگا لے گا کہ یقیناً یہ بندہ جو ہے نا یہ کیس جیت گیا ہے۔ تو اختتام جو ہوتا ہے وہ رائٹر کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پڑھنے والا جو ہے وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کا اختتام ہے۔ اس کے بعد آخری ہے اسلوب۔ اسلوب جس کو ہم کہتے ہیں زبان و بیان، لفظوں کا چناؤ اور انداز بیان۔ اسلوب جو افسانے کا اسلوب ہوتا ہے، افسانے کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کی جائے، یا ایسے الفاظ چنے جائیں جو انتہائی بلیغ ہوں، جو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، تو ایسی لفاظی یا ایسا اسلوب اپنایا جاتا ہے کہ جس میں الفاظ کم استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن بات جو ہے وہ بڑی واضح انداز میں پہنچا دی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے اختتام پہ بات کی کہ افسانے کا اختتام رائٹر اس طریقے سے لکھتا ہے، افسانہ نگار اس طریقے سے لکھتا ہے کہ قاری کو سمجھ آ جاتی ہے، رائٹر کو لکھنا نہیں پڑتا کہ اختتام جو ہے وہ یہ ہوا تھا، لیکن قاری پڑھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ ہاں یقیناً اختتام اس کا ایسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ اسلوب کی وجہ سے ہے کہ وہ بات اس طریقے سے لکھتا ہے کہ وہ لکھتا بھی نہیں ہے اور بات پہنچ بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بلاغت کے قاعدے اس میں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو اسلوب جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور اسلوب افسانے کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کی جائے۔ یہ افسانے کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ اگر آپ نے افسانہ لکھنا ہے تو آپ ان اجزائے ترکیبی کو ذہن میں رکھیں اور ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ ایک بڑا بہترین اور جاندار قسم کا افسانہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔